جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کرن کرن سورج بائے واصف علی واصف۔ واصف علی واصف یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا کلام جو انہوں نے لکھا ہے، پاکستان میں بہت سارے سائیکالوجسٹ وہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہیں، انزائٹی کو فیس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہے، آپ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہیں یا زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ہر طرف آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی روشنی کی کرن آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اس بک کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ بک آپ کو کسی بھی بک سٹال سے بھی مل جائے گی اور انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گی PDF میں، اور بھی آڈیو کی صورت میں بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی۔ اس کے 15 جملے، اس میں سے 15 کوٹیشنز جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، امید ہے آپ کو ضرور یہ پسند آئیں گی اور یہ زندگی میں آپ کو ایک نیا رخ دیں گی، آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گی۔ سب سے پہلی کوٹیشن یہ ہے کہ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف اور عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرغوب کرنا چاہتا ہے۔ سیکنڈ کوٹیشن یہ ہے، دانا نادانوں کی اصلاح کرتا ہے، عالم بے علم کی اور حکیم بیماروں کی۔ وہ حکیم کیا علاج کرے گا جس کو مریض سے محبت ہی نہ ہو؟ اسی طرح وہ مسلح جو گناہگاروں سے نفرت کرتا ہے، ان کی کیا اصلاح کرے گا؟ ہر صفت اپنی مخالف صفت پر اثر کرنا چاہتی ہے، لیکن نفرت سے نہیں، محبت سے۔ تھرڈ کوٹیشن یہ ہے، میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے۔ یہ اس کے دم سے، وہ اس کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے، پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے، آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ باز اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں، آندھیاں سب چراغ نہیں بجھا سکتی، شیر تھاڑتے رہتے ہیں اور ہرن کے خوبصورت بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ سب اس مالک کے کام ہیں، اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنے اپنے مقرر شدہ طرز عمل سے گزرتی ہی رہتی ہے۔ فرعون نے سب بچے ہلاک کر دیے مگر وہ بچہ بچ گیا، یہ سب قدرت کے کام ہے۔ زمانہ ترقی کر گیا ہے مگر مکھی، مچھر، چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دوائیں نئے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ طب مشرق و مغرب میں بڑی ترقی ہوئی، بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگلی کوٹیشن ہے، رزق صرف یہ نہیں ہے کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے۔ نیکسٹ از، بندے اللہ کی طرف یا خوف کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں یا شوق کی وجہ سے۔ گردش روزگار میں خوف پیدا ہوتا ہی رہتا ہے اور لوگ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہی رہتے ہیں۔ شوق عنایت ازلی ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس لیے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن ہے، جو شخص
سب کی بھلائی مانگتا ہے، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر خانے کھول دیے ہیں کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ اپنے حال پر افسوس کرنا اور اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند ارواح شکر۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ نیکسٹ از، اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے تو بھی اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے محبت، نفرت اور خوف پیدا کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف نظر میں لا کر دوسرے انسان کے مسائل حل کر دے، اسے باشعور کر دے، اسے عارف بنا دے۔ کچھ انسانوں کا قرب ہی علم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے قریب آنے والے اور پاس سے گزرنے والے اور نگاہوں میں رہنے والے انسانوں سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ۔ لاسٹ از، انسان دوسری کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تقسیم تقدیر ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہی باعث تکریم ہے۔ ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے، ہماری عاقبت ہمارے دین میں ہے۔ اس لیے ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں۔ مور کو مور کا مقدر ملا، کوے کو کوے کا۔ ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے رب العالمین، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے جواب دیا، عجب بات ہے، ابھی ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ اے رب، تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا؟ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے۔